سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا وہ نبینا، وہ شفیعنا، وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھیں مل جڑ کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ یہ سرزمین
کیرانہ میں سن 2020 کا جو عشرہ مجالس سید الشہداء کا آغاز ہو چکا ہے اور آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ یہ عشرہ مجالس مسلسل خدمت زہرا چینل، کیرانہ عزاداری نیٹ ورک اور امام عصر چینل کے تھرو امام عصر اوپن یونیورسٹی والوں کے زیر اہتمام پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر یہ نشر کیا جا رہا ہے. اور آج یہ ہم سبوں کے لیے باعث شرف یہ بات ہے کہ آج اس عشرہ مجالس کی چھٹی کڑی میں ہمارے درمیان ایک عالمی شہرت یافتہ عالمی شخصیت، یا یوں کہہ لیا جائے کہ آسمان صوفیت کا چمکتا ہوا سورج، یعنی میری مراد جناب سید میرے سامنے اس وقت سید معراج حسین صابری صاحب قبلہ، جو کہ درگاہ شمس العارفین حضرت شمس الدین رحمت اللہ کے صاحب سجادہ بھی ہیں، سادات میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ ہندوستان سے لے کر سرزمین ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ تک ان کی خانقاہیں موجود ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی عظیم خدمات ہیں. اور عنقریب انشاءاللہ یہ عالمی پیمانے پر ایک چینل کا لانچ کرنے والے ہیں، اور اس چینل کا نام انشاءاللہ پنجتن ٹی وی کے نام سے انشاءاللہ اہل بیت سے منسوب ہوگا. جس چینل کا مقصد صرف تبلیغ ولایت اہل بیت ہوگا. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ پروردگار ان کی اس کاوش کو اہل بیت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے. دیکھیے یہ واقعاً اس منبر کا معجزہ ہے اور اس فرش عزا کا تصدق ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان اس وقت بول رہا ہوں، ورنہ صبح میں آج میری حالت یہ تھی کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں، مظہر بھائی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بالکل آواز نکل نہیں رہی تھی میرے گلے سے. مگر یہ مولا کا صدقہ ہے کہ میں اس وقت اہل بیت نے مجھے بولنے کے لائق بنا دیا. لہذا میں نے جو بات کل کہی تھی وہی آج بھی کہوں گا کہ یہ مجمع باب مدینۃ العلم کا خیراتی ہے. اگر یہ کلام پر نہ بھی بولے تو کلیم پر ضرور بولتا ہے، اور کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے. ایک مرتبہ مجھے طاقت بخشنے کے لیے بلند ترین درود پڑھے سب مل کر محمد والے محمد. ہم نے مسلسل اس عشرہ مجالس میں اطاعت اور صاحبان امر کے عنوان پر گفتگو کی، اور مسلسل اس عشرے میں ہم نے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن اور موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور بلا فصل اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ایک بات اتنے دنوں میں واضح ہو چکی ہے کہ بھائی جب صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کی خلقت بھی ایک جیسی ہوگی۔ جب صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کی عدالت بھی ایک جیسی۔ جب صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کی شجاعت بھی ایک جیسی۔ جب صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کی حکمت بھی ایک جیسی۔ جب صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کی بلاغت بھی ایک جیسی۔ جب یہ بھی مانا کہ صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر اور رسول کا علم ایک جیسا۔ توجہ کیجئے گا، صاحبان امر اور رسول کا علم ایک جیسا، اور اسلام میں علم کی وہ حیثیت ہے، علم کا وہ مقام ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکات فرض ہے، اسی طرح علم بھی فرض ہے۔ تو ظاہر کا بھی ادب ساٹھ، باطن کے بھی ادب ساٹھ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے وہ نبی جس کا ظاہر بھی ایک جیسا ہے، جس کا باطن بھی ایک جیسا ہے، بھائی آخری آدمی تک، جس کا ظاہر بھی ایک جیسا، جس کا باطن بھی ایک جیسا، تو پتہ کیسے چلے کہ نبی کا ظاہر بھی ایک جیسا، باطن بھی ایک جیسا؟ تو غدیر کے میدان میں آ کر دیکھو، نبی کے دل پر خاموش قرآن ہے، نبی کے ہاتھوں میں بولتا ہوا ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ اچھا باؤنسر تو نہیں پھینکا نا میں نے؟ ہاں کہو تو ٹریک موڑ دوں، اس لیے کہ میری تقریر سب کے لیے ہے۔ توجہ، اب یہ ہے کمال علی۔ توجہ، نبی کا ظاہر بھی ایک، باطن بھی ایک، تو نبی کے دل میں ہے قرآن صامت، نبی کے ہاتھوں میں ہے قرآن ناطق۔ توجہ کیجئے گا، اچھا کیا ضرورت تھی کہ نبی نے اپنے سامنے علی کو لا کر دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا؟ تاریخ نے لکھا کہ اتنا اٹھایا کہ آقا خود جھک گئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دور سے شہر کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو شہر نظر نہیں آتا، دروازہ نظر آتا ہے۔ بہت بڑا جملہ آپ میرا کھا گئے بھائی، جا کر پڑھیے علامہ ابن حجر مکی صاحب سوارق محرقہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے مگر علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے۔ کل کی تقریر یاد آ رہی ہے، سارے مسلمان رضی اللہ، فقط علی کرم اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ صاحب سوارق محرقہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ علی کو کرم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔
تو یہاں دو بات سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہ علی کو کرم اللہ کس لیے کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ کسی اور کو کرم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے. شاید آپ نہیں پہنچے میرے جملے تک. توجہ، علی ہے کرم اللہ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. توجہ کیجئے گا، بھائی انسان سجدہ کرنا کس سے سیکھتا ہے؟ اپنے باپ سے سیکھتا ہے. آپ دیکھیے گا کوئی بچہ سجدہ کرتا رہتا ہے، اس کو کیا معلوم نماز کیا ہے، اس کو کیا معلوم سجدہ کیا ہے. جب اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نماز پڑھتا ہے. تو علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کر کے بتا دیا، نہ میں نے سجدہ کیا نہ میرے باپ نے سجدہ کیا. پوری توجہ. تو عالم اسلام میں علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پر اللہ کا کرم، جس کی صورت پر اللہ کا کرم. اچھا بھائی، صورت پر کرم. بھائی علی نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ تو علی کی سیرت ہے نا. تو جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی کی سیرت پر اللہ کا کرم. یہ جملہ کیوں رکھا کہ علی کی صورت پر اللہ کا کرم؟ آپ سمجھ رہے ہیں صورت اور سیرت میں فرق؟ میں کہوں علمدار بھائی کا چہرہ بڑا اچھا ہے، یہ ہے ان کے صورت کی تعریف. میں کہوں علمدار بھائی کے ناک بہت اچھے ہیں، یہ ہے ان کے صورت کی تعریف. میں کہوں ان کے آنکھیں بہت اچھی ہیں، یہ ہے ان کی صورت کی تعریف. پر اگر میں کہوں کہ بھائی ان کا اخلاق کی تعریف، توجہ، تو علم آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں. سنیے گا سنیے گا، علم آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں. زہد عیسیٰ کے سیرت میں تھی، صورت میں نہیں. ہیبت موسیٰ کی سیرت میں تھی، سیرت میں نہیں. جمال یوسف کے سیرت میں تھا، صورت میں. توجہ کیجئے گا، کمال 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 نوح کے سیرت میں تھی، صورت میں نہیں. مگر اب میں کیا کروں کہ جب میرے نبی نے حدیث فرمائی تو حدیث یہ فرمائی، من ارادہ الان ینظرو الى آدم فی علمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى یوسف فی جمالہ فینظرو الى وجہ علی ابن ابی طالب. جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کی زہد دیکھنی ہو، وہ علی کے چہرے کو دیکھے. بھائی آپ میرا ساتھ دیجیے گا، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. مجھے آپ کی ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں. بھائی آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، محمد کا کمال دیکھنا ہو، عیسیٰ کی زہد دیکھنی ہو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو. نبی کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. توجہ کرنا، نبی کو کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ علی کی سیرت دیکھنا، مگر نبی کہہ رہے ہیں کہ علی کی صورت دیکھنا. تو اب ایک جملہ مجھے کہنے دو کہ آدم سے وہ تمام چیزیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کے سیرت میں تھی، جو اکیلے علی کے صورت میں تھی. ارے صورت سے کیا ہوتا، ہاں تو کہے گا نا، اس لیے اللہ نے تیرے صورت پر پھٹکار کو بسا رکھا ہے.
چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا ظاہر توجہ کیجیے گا تو پتہ کیا چلا؟ علی کے ظاہر کا نام آدم کا علم، علی کے ظاہر کا نام موسیٰ کی ہیبت، علی کے ظاہر کا نام عیسیٰ کی ظہور، علی کے ظاہر کا نام نوح کا تقویٰ، علی کے ظاہر کا نام یوسف کا حسن. اب یہ مجمع مجھ سے پوچھے گا مولانا جب علی کا ظاہر ایسا تو علی کا باطن کیسا ہوگا؟ توجہ کرنا. جب علی کا ظاہر یہ ہے تو علی کا باطن کیا ہوگا؟ جو علمدار ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھے گا. تو سننا بھائی، ظاہر ہے چہرہ، چہرے میں ہے حسن، باطن ہے دل، دل میں ہے تمنا. تو اب مجھے کہنے دو کہ علی کے ظاہر کا نام علم ہے، علی کے ظاہر کا نام ہیبت ہے، علی کے ظاہر کا نام تقویٰ ہے، اور علی کے باطن کا نام عباس ہے. اللہ کہہ رہا ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا. پھر دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے کو کتاب میں قرآن میں جمع کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ امام کوئی حیرا غیرہ نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر انسان جیسا ہوتا ہے اور جس کا باطن قرآن جیسا ہوتا ہے. محمد والے محمد پر وہ ہوتا ہے امام جس کا ظاہر انسان جیسا ہو اور جس کا باطن قرآن جیسا ہو، جس میں ہر شے جمع ہو. یہی تو سبب ہے کہ علی نے منبر پر بیٹھتے ہی کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. توجہ، کل آپ کو کل کی گفتگو کچھ یاد ہے؟ ابراہیم ہے انسانوں کا امام، علی ہے کائنات کا امام. اور جو کائنات کا امام ہے اس میں ہر شے کا علم جمع ہے. اچھا، انسانوں کا امام ابراہیم، جا کر پڑھنا. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے امامت بھی دی تو چہرہ ایسا تھا کہ بڑھاپے میں بھی ضعیفی میں بھی جوان لگتے تھے. اور ایسا جوان ابراہیم ایسے جوان لگتے تھے کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ بیٹا کون ہے باپ کون ہے. جیسے اسماعیل جوان لگتے تھے ویسے ہی ابراہیم بھی جوان لگتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جتنا جوان میرا بیٹا لگتا ہے اتنا جوان میں بھی لگتا ہوں. تو پروردگار میرے بدن میں میرے ظاہر میں کچھ ایسی بزرگی کی علامت پیدا کر دے جس سے لوگ یہ سمجھ جائے کہ میں باپ ہوں وہ بیٹا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ بال سفید کر دیے. اور جب بال سفید ہوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم دیکھو یہ بزرگی کی علامت ہے، توجہ کیجیے گا. تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو اپنے وقت کا امام ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک چاہے جوان دکھے. توجہ کیجیے گا، وہ جب تک چاہے تو بھائی انسانوں کا امام جب تک چاہے جوان نظر آتا ہے. تو اگر کائنات کا امام 1100 سال کے بعد
مگر کہیں نہ کہیں امام کو مانتے ہیں. سنیے گا بھائی، ہر سال مسلمان 2 عید مناتا ہے نا، ایک میٹھی عید اور ایک کیا کہتے ہیں تیکھی عید ہے نا. ایک سویوں والی عید، ایک گوشت والی عید ہے نا. تو ذرا مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ بقرعید کیوں منا رہے ہو، کس لیے منا رہے ہو؟ کہا کہ وہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے میں چھری رکھے ہوئے ہیں، اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. کیا ہوا تب؟ کہا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو خواب بتایا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، باپ ہے امام اور بیٹا ہے امام زادہ. توجہ کیجیے گا، باپ ہے امام، بیٹا ہے امام زادہ. تو کیا ہوا؟ کہا کہ امام نے امام زادے کے گلے میں چھری رکھی، مگر آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی. اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جنت سے دمبا لے کر جاؤ. توجہ کیجیے گا، آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی، تو منافق فوراً کہتا ہے ارے آسمان سے تلوار کہاں سے آ گئی؟ کیا آسمان میں کوئی لوہے کا کارخانہ ہے؟ جا کر ابراہیم سے پوچھ دمبا کہاں سے آیا؟ کیا کوئی جانوروں کی بچی ہے؟ ابراہیم کے لیے، اسماعیل کے لیے جبریل جنت سے دمبا لے کر آئے. توجہ کیجیے گا، تو دمبے کو لگایا، اسماعیل کو ہٹایا، اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا. آج تک مسلمان اس دمبے کی یاد میں اللہ جانے کبھی دمبا قربان کرتا ہے، کبھی غم. یہ ایک واقعہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. تو ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے. چہروں سے پتہ چل جاتا ہے امام زادے والا کون ہے اور حرام زادے والا کون ہے. دو ہی طریقے چل رہے ہیں. میں نے اس روز کہا تھا نا، اب امام قیامت قریب ہے تو سارے فرقے ختم ہوں گے. دو ہی فرقہ رہے گا، ایک حسینی، دوسرا یزیدی. آپ نے دیکھا یہاں کوئی کالا لباس پہن کر بھی حسینی ہے اور یہاں کوئی اورنج امامہ پہن کر بھی حسینی ہے. حسینی جہاں بھی ہے، جس رنگ میں بھی ہے، وہ حسینی ہے. اور یزیدی ہے، وہ بھی جس رنگ میں ہے مگر یزیدی ہے. دو ہی فرقے ہیں، حسینیت اور یزیدیت. بس سمیٹ دیا میں نے. تو جو امام زادہ تھا، جو امام زادے تھے کربلا میں وقت شہادت امام حسین علیہ السلام، دو امام موجود ہیں. ایک ہمارا چوتھا امام اور ایک ہمارے پانچویں امام. تین امامت ایک بیک وقت موجود ہے.
ایک امام ہے شہید ہو رہا ہے اور دو امام زادے ہیں. کربلا کے بعد کسی نے اس امام کو مسکراتے نہیں دیکھا. عزیزانو، جہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کسی قصائی کسی قصاب کے دکان سے گزرتے تھے نا، تو وہ قصاب اپنے دکان پر پردہ ڈال دیتا تھا کہ شاید جانور کا کٹا ہوا سر دیکھ کر امام کا دل نہ تڑپ جائے. عزیزانو، کیا کیا بیان کیا جائے. یہاں پر ابھی میں شام میں تھا، میرے بزرگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے. مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. آپ کو پتا ہے ایک انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی جو ظاہری امید ہوتی ہے وہ اس کا جوان بیٹا ہوتا ہے. جب حر کا بیٹا شہید ہوا نا تو امام حسین نے حر کے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا. حر نے کہا کہ مولا آپ ایک غلام کے بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوئے ہیں. امام نے کہا حر ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. حاضردارو، حسین کا بھی ایک جوان بیٹا تھا، اس کا نام علی اکبر تھا. حاضردارو، وہ ایسا جوان بیٹا تھا کہ جس کے چہرے کی طرف جب نگاہ پڑتی تھی تو کوئی اپنی نگاہ ہٹاتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جوان علی اکبر صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں سرور دو عالم کی شبیہ تھا. اس لیے اسے ہم شکل پیغمبر کہتے ہیں، شبیہ پیغمبر بھی کہتے ہیں علی اکبر کو، کہ چہرہ بالکل میرے رسول جیسا تھا. جب کبھی مسلمانوں کو بزرگ صحابہ کو حضور کی رسول کی یاد آتی تھی نا، وہ لوگ امام حسین سے آ کے کہتے تھے کہ مولا آج ہمیں بہت اپنے رسول کی یاد آ رہی ہے، آپ ایک بار علی اکبر کی زیارت کروا دیجئے. عزیزانو، ایک بار ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا امام، میں نے سنا ہے مولا کہ آپ نے بچپن میں راہب کو 7 اولاد عطا کیے تھے. امام نے کہا ہاں بھائی تو نے ٹھیک سنا ہے. کہا مولا میری بھی کئی برس ہو گئے شادی ہوئے مگر اب تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی. مولا میری آرزو ہے، مولا آپ کے در پہ گزارش لے کر آیا ہوں، مولا اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے بھی ایک اولاد عطا کرے. امام نے دعا کی. اب دعا کرنے کے بعد کہا جا بھائی اللہ تجھے قریب ایک اولاد عطا کرے گا. امام نے اس کی دعا پوری کر دی مگر وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا نہیں. ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بھائی میں نے تیری آرزو پوری کر دی مگر تو جاتا کیوں نہیں، سن سکو گے عزیزانو. ایک مرتبہ اس شخص نے چہرہ اٹھایا، اٹھا کر کہا مولا میری ایک اور خواہش ہے. کہا بھائی اور کیا خواہش ہے؟ کہا مولا مجھے بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا آپ کے علی اکبر جیسا ہو. عزیزانو، ایک مرتبہ حسین نے سنا نا، طرف گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ شخص امام کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کرے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تیرے دل کی کیا حالت ہوگی؟ کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں مولا، میں اپنے آنکھوں میں کانٹے برداشت کر سکتا ہوں مگر اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں نہیں. ایک مرتبہ حسین نے طرف کر کہا بھائی تب اکبر کی خواہش نہ کر، ارے میرا اکبر کربلا میں یار اگر سن سکیں گے عزیزانو، روایتوں میں لکھا ہے جب کربلا کی تاریخ آئی نا، حسین چاہتے تھے سب سے پہلے اکبر کو بھیجے مگر اصحاب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مولا نہیں یہ میرے رسول کی شبیہ ہے. ہاں عزیزانو، حسین کے لشکر
میں جب کوئی نہیں بچا نا، اب حسین کے لشکر میں فقط 2 علی ہے، ایک 18 سال کا علی ہے، ایک 6 مہینے کا علی ہے۔ حاضرانو، ایک مرتبہ اکبر حسین کے پاس آئے، آگے کہنے لگے بابا رن میں جانے کی اجازت دو بابا۔ حسین نے کہا بیٹا تجھے دیکھ کر مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے۔ کہا بابا اب تو لشکر میں کوئی نہیں بچا، اب تو رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت حسین نے کہا اکبر اکبر تو بیٹا تو میرا ہے مگر تجھے پالا تیری پھوپھی زینب نے ہے، پہلے جا کر زینب سے اجازت لے لوں۔ حاضر سن سکے کیا؟ ایک مرتبہ اکبر شہزادی زینب کے پاس آئے، زینب بیٹھی ہوئی تھی، زینب کے زانووں پر علی اکبر نے سر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بھتیجے کے بالوں کو سہلایا، کیا بات ہے میرے لال اکبر؟ کہا پھوپھی اماں بابا سے رن میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں، بابا اجازت نہیں دیتے، بابا کہتے ہیں آپ سے اجازت لوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اکبر کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا تجھے کہ تجھے مر اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے۔ اے میرے بزرگوں، اللہ آپ کے جوان بیٹوں کے شباب کو سلامت رکھے۔ عزادارو زینب نے اجازت نہیں دی نا، اکبر نے کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی، ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ بیٹا اکبر کیسا سوال؟ پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ میری ماں ام لیلا زیادہ افضل ہے یا میرے بابا حسین کی ماں سیدہ کائنات؟ شہزادی نے کہا تو نے کیسا سوال کر لیا؟ ارے بی بی سیدہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اکبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا پھوپھی اماں انصاف کیجئے، ارے سیدہ کا بیٹا قربان ہو جائے اور لیلا کا بیٹا حاضر مجھے پتا ہے اس بار 6 محرم میں آپ صحیح سے اکبر پہ نہیں رو پائے، آج زینب کو بھی پرسا دینا، آج ام لیلا کو بھی پرسا دینا، آج بی بی سیدہ کو بھی اکبر کا پرسا دینا۔ ایک مرتبہ زینب نے اکبر کو اٹھا کر کہا اکبر بہت بڑے ہو گئے ہو نا اکبر، سوال کرنے لگے ہو، ٹھیک ہے اکبر اجازت چاہیے نا، جا میں نے اکبر تجھے اجازت دے دی، ایک بار اپنی ماں ام لیلا سے بھی اجازت لے لینا۔ اکبر نے ماں ام لیلا سے بھی اجازت لے لی۔ عزادارو اکبر ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بابا پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، ماں بابا اماں جان نے بھی اجازت دے دی، بابا آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو سن سکیں گے حسین نے ایک مرتبہ اکبر کو سینے سے لگایا، گھوڑے پر سوار کیا، سر پہ امامہ سجایا، عزادارو کہا جاؤ اکبر میں نے اجازت دی، عزادارو بس 2 منٹ میں تمام کر دوں گا۔ عزادارو اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر ایک مرتبہ آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھ کر ایک مرتبہ اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے۔ عزادارو اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا، بابا پیچھے کیوں آ رہے ہیں بابا؟ کہا اکبر تو میرے نانا کی تصویر ہے، بابا اگر ایسے آئیے گا میں جا نہیں پاؤں گا۔ ٹھیک ہے اکبر اجازت دے دی۔ اکبر پھر آگے بڑھے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے پھر ایک بار مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین پھر پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا، کہا بابا اگر آپ پیچھے آتے رہیں گے میں میدان نہ جا پاؤں گا۔ حسین نے کہا اکبر تو نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے کہ تیرے سینے میں ایک صحیح باپ کا کلیجہ نہیں ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ رخصت کیا، ایک مرتبہ اکبر رن میں گئے، رن میں گئے، رن میں جانے کے بعد اکبر ایک مرتبہ جنگ کر کے واپس آئے، آگے کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ بیٹا تو نے میرے بابا حیدر کرار کی یاد دلا دی، تو نے جعفر طیار کی یاد دلا دی۔ اکبر نے کہا بابا اگر تھوڑا پانی مل جائے تو میں اس لشکر پر بھاری ہوں۔ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، لے میری زبان چوس لے۔ عزادارو سن سکیں گے جیسے ہی حسین
پڑھنے لگے، عمر سعد ملعون نکلا، کا پتہ نہیں ہے یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، ارے چھپ کر نیزے سے وار کرو۔ حسین ابن نمیر نکلا، ایک مرتبہ سینے پہ نیزہ پھینکا، اکبر کے سینے پہ نیزے کی ہڈی چبھی، اکبر گھوڑے سے گرے، ہاں دارو نیزے کا پوائنٹ ٹوٹ گیا۔ اکبر نے آواز دی بابا، حمید ابن مسلم لکھتا ہے حسین نے اکبر کی آواز سنی، ایک مرتبہ چاہ کے زور سے دوڑ کر اکبر کے پاس جائے، مگر حسین کیسے دوڑے ویسے گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ حمید لکھتا ہے 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے، اس کے بعد جب حسین چل نہیں پائے نا، ایک مرتبہ جس طرح بچے گھٹنیوں چلتا ہے، حسین اکبر، بس 2 منٹ میں نے تمام کر دیا۔ حسین اکبر کے پاس پہنچے، بیٹا اکبر کوئی آرزو ہے بیٹا؟ بابا ظالم نے چھپ کر برچی ماری ہے بابا، بابا سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے بابا، بابا ذرا سینے سے علی کا پھل نکال دیجئے۔ عزادارو سنیں کہ آپ میری طرف دیکھنا، ایک مرتبہ حسین نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کے سینے پر برچی کا پھل پکڑا، حسین نے چاہا کہ پھل نکالے، اکبر کا سینہ زمین سے بلند ہو گیا۔ بس 1 منٹ تمام کر دیا میں نے، اجرکم من اللہ۔ حسین نے دوسری بار کوشش کی، پھر اکبر کا سینہ سیدھے زمین سے بلند ہو گیا۔ عزادارو سن سکیں گے، ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینیں الٹی، اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، اکبر کے سینے پر بایاں ہاتھ رکھا، دائیں ہاتھ سے نیزے کا پھل پکڑا، ایک مرتبہ مکے کی طرف دیکھا،